السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، کسی بھی مریض کے علاج سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کسی جن بھوت یا عصب یا کسی اور بری روح کا اثر تو نہیں ہے، یا کسی جادو ٹونے کا اثر تو نہیں ہے، یا پھر کوئی جسمانی بیماری ہے۔ تو اگر کسی مریض کے اوپر شبہ ہو، شک ہو کسی طریقے کا، تو آپ اس کو سب سے پہلے چیک کریں کہ اس کے اوپر واقعی میں ہے کیا۔ یہ آیت جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس سے آپ کو چیک کرنے کا ایک طریقہ ابھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں جو تھوڑا سا اس آیت کے اعتبار سے مشکل ہے، لیکن بہت ہی زبردست ہے۔ اس میں کرنا یہ ہے کہ مریض کو سامنے بٹھائیں اور اس کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل 3 بار یا 7 بار مریض کے اوپر پڑھ کر کے پھونک مار دیں۔ اگر مریض کی حالت جو کہ تیوں رہے گی تو جسمانی بیماری ہے، اور اگر مرض بڑھ گیا تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اوپر کسی بری روح کا اثر ہے، جنات اور جادو کا اثر ہے، یا پھر اگر کوئی عصب اور جنات حاضری والا ہوگا، کپ کپی طاری ہوگی اور فوراً وہ حاضر ہو جائے گا، پھر آپ اس سے نام پتہ پوچھ کر کے اس سے چھوڑنے کا ذریعہ طریقہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، چاہے اس کو آپ کسی طریقے سے منا لیں۔ اب اس آیت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سے مریض کو کیسے چیک کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے مریض کے ناپ کا، مریض جتنا لمبا ہے اس کے پیر سے لے کر کے سر کے بال تک آپ ایک دھاگا 11 تک کا یا 7 تک کا دھاگا لے لیں، اور سوتی کچا دھاگا لیں اور مریض سے ناپ لیں، اور پھر اس کے بعد اس آیت کریمہ کو 7 بار پڑھ کر کے اس دھاگے پر دم کریں، اور پھر سے مریض کے پیر سے لے کر کے سر کے بال تک اس دھاگے کو پیمائش کریں۔ اگر دھاگا جیوں کا تیوں رہا تو اس کے اوپر کسی بھی جن بھوت عصب خبیث یا جادو ٹونے کا اثر نہیں ہے، اور اگر دھاگا بڑھ گیا تو لازمی ہے کہ اس کے اوپر کوئی جادو ٹونا ہے، اور اگر گھٹ گیا تو اس کے اوپر جن بھوت عصب خبیث یا بری روح کا اثر ہے۔ اب جب آپ نے جان لیا کہ مریض کے اوپر جن بھوت عصب خبیث کا اثر ہے، جادو ٹونے کا اثر ہے، تو آپ اس کے لیے سب سے پہلے ایک گنڈا بنائیں۔ اگر اس گنڈے کو آپ باندھ دیں گے تو اس کے اوپر جو بھی اثرات ہوں گے سب ختم ہو جائیں گے، اور اس کے لیے یہ آیت جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، تو اس کو آپ 41 بار پڑھ کر کے دھاگے پر دم کریں، اور دھاگا جو لینا ہے وہ بھی مریض کے قد کا ہی لینا ہے، اور 11 تاک کا لیں یا 7 تاک کا لیں، اور جب ایک بار اس آیت کریمہ کو پڑھ لیں تو ایک گانٹھ لگا کر کے اس میں پھونک مار دیں۔ پورے دھاگے میں 41 گانٹھ ہوگی، 41 بار آپ کو یہ آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ اب اس دھاگے کو مریض کے گلے یا بازو میں ڈال دیں، کوئی بھی اثر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثر سے ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، اور یہ دھاگا جس کے بھی گلے میں ڈال دیا جائے اس کے اوپر کوئی جنات یا جادو اثر نہیں کرے گا۔ یہ بہت ہی زبردست اور حصار کا عمل ہے۔ اب سورہ بروج کی اس آیت کا بھی ایک عمل ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، یہ بھی بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی طاقتور ہے۔ کسی بھی مریض پہ استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو فوراً آرام ہوگا، جو بھی اثرات ہوں گے جادو یا جنات کے فوراً ختم ہو جائیں گے۔ اس میں آپ کو سرسوں کا تیل لینا ہوگا، سرسوں کے تیل لے کر کے اس پر اس آیت کریمہ کو جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں 41 بار پڑھ کر کے پھونک مار دیں تیل پر، اور اس کے بعد اس تیل کو مریض کے پورے جسم پر لگا دیں، اور اگر پورے جسم پر ممکن نہیں ہے تو کم سے کم 20 ناخن پہ لگا دیں اور سر پہ لگا دیں اور تھوڑا سا چہرے پر پوت دیں، اور اگر اس کے علاوہ بھی کہیں ممکن ہو تو آپ اس تیل کو اس جگہ پہ لگا دیں۔
इंशाअल्लाह ताला उसी वक्त आराम होगा और फिर आसिफ का असर, जिन भूत का या जादू का कोई असर बाकी नहीं रहेगा। अब आपको एक और ख़ास अमल हम आपको पानी वाला बता देते हैं। ये जो आयत आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आयतुल कुर्सी की आयत है, वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। वैसे तो अगर किसी मरीज़ के ऊपर जादू टोने का असर है, जिन भूत का असर है या कोई तकलीफ़ है, बीमारी है, तो पानी पर अगर आयतुल कुर्सी को 15 बार पढ़ करके दम कर दिया जाए और अव्वल और आखिर 3 या 11 बार दरूद पढ़ा जाए, तो उस पानी पर फिर फूंक करके उस पानी को मरीज़ को पिलाया जाए, तो उसी वक्त वो अच्छा हो जाता है। फ़ौरन उसको पूरी तरीके से मुकम्मल आराम मिल जाता है। और इसी तरीके से पानी इसका बना करके मरीज़ को इस्तेमाल करने के लिए सुबह शाम अगर दे दिया जाए और 7 दिन तक इस्तेमाल कराया जाए तो मुकम्मल शिफा मिल जाती है। लेकिन जो आयत आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम वाली आयत आखिर की है, आयतुल कुर्सी की, तो इसका एक ख़ास अमल है। ख़ास अमल ये है कि पानी ले लें गिलास वगैरह में और उस पर 11 बार आयतुल कुर्सी पढ़ें और फिर उसके बाद 360 बार इस आयत करीमा को पढ़ करके पानी पर फूंक मार दें और उस पानी को मरीज़ को पिला दें। फ़ौरन जो भी जिन्नात होगा जल करके ख़त्म हो जाएगा। और पानी मरीज़ के ऊपर छिड़क दे, पहले छिड़क देंगे तो मरीज़ के ऊपर से जिन जो है वो जल करके भस्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और फिर बचा हुआ पानी मरीज़ को पिला दें। लेकिन चाहिए कि फिर यही पानी दोबारा से बना करके कम से कम मरीज़ को 3 से 7 दिन तक इस्तेमाल कराएं। और अगर किसी दुकान में, मकान में, कारोबार की जगह पे बंदिश है, जादू टोना है या जिन भूत आसिफ खब्बिस का असर है, जिसकी वजह से काम में तरह तरह की रुकावटें और बंदिशें आती हैं, कारोबार तबाही के कगार पे पहुंच गया है, तो आप इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका दम करने का वही है, आपको पानी लेकर के उस पर 11 बार आयतुल कुर्सी पढ़ करके दम करना है और फिर इस आयत करीमा को 360 बार पढ़ करके फूंक कर मार करके फिर उस पानी का छिड़काव पूरे मकान, दुकान या कारोबार की जगह पे करना है। और इस पानी का छिड़काव कम से कम 3 दिन तक लगातार करें। इंशाअल्लाह ताला इस 3 दिन में कोई भी असरात बाकी नहीं रहेंगे, कोई भी जिन भूत और शैतान उस घर, मकान, दुकान और कारोबार की जगह पे नहीं ठहर सकते। जो भी ठहरने की कोशिश करेगा वो सब जल करके भस्म हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और अगर किसी को आयतुल कुर्सी याद नहीं तो सिर्फ यही आयत वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम पढ़ करके ही काम ले तो भी उसका काम इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल होगा। दोस्तों, दुआओं में हमें भी याद रखना। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।